تو ظاہر سی بات ہے ہم میں سے تو کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں ایسا گمان بھی کریں۔ فلہذا جب جہاں کہیں بھی اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنیں تو وہاں پہ ضرور درود شریف پڑھا کریں تاکہ ہمارا شمار جفاکاروں میں نہ ہو۔ آج کا یہ جمعۃ المبارک ماہ صفر المظفر کا آخری جمعہ ہے اور اس کی آج 28 تاریخ ہے۔ آج میں آپ سے ہمارے امت کے اکابرین میں سے بہت بڑے حضرات جو ہیں اور امت کے بلکہ محسن ہیں، ان حضرات کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے سورہ مبارک نحل کی آیا نمبر 76 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا، اس کا پہلا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم اس کو حیات ابدی اور حیات طیبہ عطا کریں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر اس مومن اور مومنہ سے وعدہ ہے کہ جو اپنے رب کے احکامات پہ چلنے کی حد الامکان کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ کا آپ کے مبارک فرمان کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے، ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کرنا، ان کا ذکر کرنا، یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آج کی جو ہماری ممدوح شخصیات ہیں ان میں سے تاریخ وصال کے اعتبار سے میں اسماء گرامی ان کے لیتا ہوں اور اسی حوالے سے ہم تھوڑی سی بات بھی کریں گے۔ 25 صفر کو ایک عظیم علمی اور فکری شخصیت، امام اہل سنت، مجدد دین ملت، پروانہ شمع رسالت، الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمہ اللہ کا یوم وصال ہے اور آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آج کا جو دن ہے 28 صفر المظفر، اس دن امت مسلمہ کی ایک اور عظیم ہستی، امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا جاتا ہے، یعنی آج کے دن آپ کا عرس منایا جا رہا ہے۔ اور جو کل آنے والا ہے 29 صفر، اس دن ایک اور عظیم ہستی اعلی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار گولڑا، آپ کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے ہم آج کی اس نشست میں ان حضرات کی ہم کما حق ان کی شخصیات کا ادراک تو نہیں کر سکتے، لیکن جو آپ کے تجدیدی کارناموں میں سے جو اہم ترین حصے ہیں، چونکہ جو آپ تینوں حضرات ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس دوسرے 1000 سال کا مجدد مانا ہے ساری امت نے، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت گولڑی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی مجدد امت ہیں، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مجدد امت ہیں۔ تو ان حضرات کے جو خاص مطلب ہر شخص کی زندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، اس کے علم کے اعتبار سے اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں، اور امور میں وہ مختلف امور میں اسے مہارت حاصل ہوتی ہے، لیکن ایک خاص شعبہ ایسا ہوتا ہے جس میں وہ شخص زیادہ ماہر ہوتا ہے،
اور آگے جو لوگوں کی اصلاح ہے یا لوگوں کو جو سکھانا ہے، اس حوالے سے اس امر پہ اس ہستی کا ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ تو ہم ان شخصیات کے حوالے سے ان کے جو خاص تجدیدی ان کی باتیں ہیں، ان کے امور ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ تو کیونکہ جہاں یہ حضرات اپنے وقت کے سب سے بڑے ائمہ تھے، اور یہاں چلتے چلتے ایک وہ جو بات مشہور ہے عوام میں کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بولتے ہیں تو آپ حضرت کہتے ہیں، تو جب ان ہستیوں کی آپ بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، یعنی بڑے حضرت۔ تو مطلب لوگوں کے ذہن میں شیطان مختلف وسوسے ڈالتا ہے، مختلف خیالات آتے ہیں۔ تو چلتے چلتے میں پہلے اسی بات کو کر دوں کہ آپ جس ہستی کا، ویسے تو نبی اور امت کا تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے، جس طرح اللہ اور مخلوق کا، چاہے وہ عام ہم جیسی مخلوق ہو، اولیاء اللہ ہوں، حضرات اہل بیت اطہار ہوں، حضرات صحابہ کرام ہوں، حضرات انبیاء کرام ہوں، یا ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہی کیوں نہ ہو، اللہ سے ان کا موازنہ بالکل نہیں کیا جا سکتا، اور کرنا ایک لحاظ سے یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور انسان ایک وقت میں اس میں کفر پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ سب کا خالق ہے، چاہے کوئی عام مخلوق ہے، یا چاہے کوئی انسان ہے، یا چاہے کوئی انسانوں میں سے عظیم ترین ہے، وہ سارے کے سارے اپنے رب کے سامنے عاجز ہیں، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ مقام ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، جس کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے وہ اس کا مقام ہے، لیکن موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح امتی اور پیغمبر کا موازنہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کسی صورت میں کوئی بھی ایمان والا امتی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے، اپنے امام سے میں نبی کا موازنہ کروں، کیونکہ یہ متفقہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ غیر نبی کو نبی سے افضل جاننا یہ کفر ہے۔ کوئی شخص اگر یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ جو غیر نبی ہے وہ نبی سے افضل ہے، تو یہ کفریہ عقیدہ ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ تو تصور بھی نہیں ہے، یہ موازنہ نہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی کرتا ہے۔ اس لیے حضور جس کو بھی عزت ملی اس کائنات میں، جس کو بھی شان ملی، جس کو جو بھی مرتبہ ملا، وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا، اور انبیاء کرام کو جو نبوتیں ملی ہیں وہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طفیل ملی۔ فلہذا یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی امتی اور آپ کا کوئی غلام کوئی یہ تصور بھی کر سکتا ہے۔ تاہم ان حضرات کے لیے کہ جو تعصب سے سوال کو اٹھاتے ہیں یا ناعلمی میں اور نادانی میں سوال کو اٹھاتے ہیں، وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم کسی شخص کو کہتے ہیں کہ یار آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دور کے بہت بڑے آدمی ہیں۔ مثلا ہم محمد علی جناح، ان کو ہمارے ہاں قائد اعظم کہا جاتا ہے، تو قائد اعظم کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ محمد علی جناح ساری دنیا سے کے قائدین سے افضل ہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ اپنے دور کے لیڈروں میں، قائدین میں سب سے بڑے تھے۔ یہ دنیاوی سیاست کی مثال۔ اور
دینی مثال میں آپ کو دوں، ہم سارے احناف جو ہیں، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اور ظاہر سی بات ہے پاکستان میں یہی لوگ ہیں تقریباً 95%، بلکہ اس سے بھی زیادہ 98% ہیں احناف۔ احناف جو ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ آپ کا جو نام تھا اس میں گرامی وہ نعمان بن ثابت ہے، لیکن آپ کو لقب دیا گیا ہے امام اعظم کا، امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو امام اعظم کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو امام صاحب تھے وہ اپنے پہلوانوں سے کے بھی امام ہیں اور ان سے بھی افضل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے دور کے اور بعد کے آنے والے سارے لوگوں کے بڑے امام ہیں۔ اور یہاں بھی وہ کنفیوژن بھی دور کر دو جو ہمارے غیر مقلد حضرات پھیلاتے ہیں، جن کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے، آپ امام کی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کی مانتے ہیں، ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، اور آپ اماموں کو مانتے ہیں۔ اب یہ بھی وہ دھوکہ دیتے ہیں نا لوگوں کو۔ بھائی امام کو ماننے کا معیار کیا ہے؟ امام کی تقلید کس لیے ہے؟ دین کی تفہیم کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے۔ ایک قول پہ 2-4 احادیث ہیں، اب ان میں سے کون سی قابل عمل ہے یہ میں اور آپ طے نہیں کر سکتے، یہ امام طے کرے گا۔ اور امام جو طے کر کے جو کلیہ قاعدہ مقرر کر دے گا سب کو اس پہ چلنا پڑے گا۔ یہ ہے تقلید امام۔ اور اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا متبع ہو، حضور کی پیروی کرنے والا ہو۔ جس طرح ہمارا جو عصر کا درس چل رہا ہے اس میں ہم حضرات خلفاء راشدین کے بارے میں بات کر رہا تھا، وہ یہی تھی کہ سب نے پہلے خطبے میں یہی کہا کہ ہماری اطاعت اس وقت تک کرنا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ جائیں تو ہماری اطاعت کو چھوڑ دینا۔ یہ معیار ہے پورے کے پورے نظام شریعت کا۔ آپ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو گویا آپ اس کی اقتداء اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں کھڑا، اس کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کھڑا۔ اتباع تو رسول اللہ کی ہوتی ہے، اس لیے آپ اس کے پیچھے کھڑے۔ اس طرح دین کی تفہیم کے لیے آپ کسی امام کو فالو کرتے ہیں تو گویا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تشریح کر رہا ہے۔ اس لیے کسی کے اس دھوکے میں مت آئیں کہ بھائی ہم تو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور تم اماموں کو مانتے ہو، ہم رسول اللہ کی بات سنتے ہیں تم اماموں کی بات سنتے ہو۔ بھائی اماموں کی بات اس لیے سنتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو تشریح کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ یا اعلیٰ حضرت گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اعلیٰ حضرت کہنے کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ آپ اپنے دور کے جو حضرات ہیں، اپنے دور کی جو بڑی ہستیاں ہیں علمی فکری، ان ہستیوں میں آپ حضرات ہی سب سے اعلیٰ تھے۔ اس لیے ان کو ایک لقب مشہور ہو جاتا ہے بندے کا، اور یہ کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت ہی کہیں۔ یہ بھی تو ہے نا کہ کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نہیں کہے گا تو اس پہ کوئی فتویٰ لگا دے گا، نہ، حضرت ہی کہہ دے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت جب کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے دور و ما بعد کے علماء فقہاء سب سے اعلیٰ درجے کے فائز ہیں۔ بس باقی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کو اس میں گھسیٹنا یہ بڑی زیادتی اور ظلم ہے، اور یہ جہالت اور تعصب کی بات ہے۔ بہرحال یہ ضروری تھی تھوڑی سی بات، حضرات سوالات اٹھاتے ہیں، بلکہ اس نے بھی کسی نے مجھے یہ پوچھا تھا کہ بھئی یہ مجھے کسی ایک ساتھی نے یہ کہا ہے اس حوالے سے کیا، تو پھر میں نے ان کو یہی بتایا تھا۔ اب پہلے ہم بات کرتے ہیں 25 صفر المظفر۔
یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے، یوم وصال ہے۔ آپ اس دور میں 1857 کی جنگ آزادی کے 1 سال بعد آپ کی ولادت بشہادت ہوئی، اور وہ ایسا وقت تھا کہ ہندوستان میں انگریز راج کر رہا تھا، انگریز کی حکومت تھی اور عروج پہ تھی، جوبن پہ تھی، وہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، یعنی بالکل ایک جنگل کا قانون اس نے نافذ کر رکھا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود جو ظالم ہوتا ہے نا جی، ظالم، اس کے دل میں بہرحال ایک خوف ہوتا ہے ہمیشہ کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے اوپر بھی غالب ہو جائے اور میرے اوپر بھی مسلط ہو جائے۔ تو وہ جو انگریز حکومت تھی برِ صغیر پاک و ہند میں، اس کو ہمیشہ، چونکہ باقی جو غیر مسلم تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، مطلب باقی قومیں تھیں، بدھ مت تھے، وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ تھے، خطرہ صرف ان کو مسلمانوں سے تھا، کیونکہ مسلمان ایک ایسی قوم تھی کہ جس سے ایک تو انہوں نے اقتدار لیا تھا۔ آخری جو مسلمان بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، وہ ایک الگ داستان ہے، ہمارے بابا جی قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سناتے تھے، ان کا ایک بڑا زبردست میں نے کلپ سنا تھا اور تاریخ 12 لکھی ہوئی ہے۔ تو چونکہ ان کے ذہن میں یہ خوف تھا کہ ہم نے مسلمانوں سے یہ حکومت چھینی ہے، تو فلہذا ان کی ساری توجہ مسلمانوں کو ختم کرنے پہ، مسلمانوں کو مطلب ہے زیادہ سے زیادہ ان کو اپنے دین سے برگشتہ کرنے پر تھی۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے تحقیق کی تھی، ریسرچ کرنا یہ ہمیشہ سے انگریز کا وتیرہ رہا ہے۔ وہ انہوں نے جب ریسرچ کی تو ان کی ریسرچ کو کہ یار یہ مسلمان کیسی قوم ہے کہ ایک ایک بندہ سینکڑوں سے ٹکرا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بڑا مطالعہ کیا، ریسرچ کی، تو اقبال میں جو اس کا ایک مطلب نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ ریسرچ کی، پوری توجہ کی، تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ مسلمانوں کی جو سب سے بڑی قوت ہے وہ عشق رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ انگریز نے یہ پلاننگ کی کہ چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام کی سیرت، تابعین، تبع تابعین، ماں باپ کے حضرات کا پوری سٹڈی انہوں نے کرنے کے بعد یہ تجزیہ کیا کہ یہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ جب پڑھا نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو حضور کی وجہ سے تھپڑ مارا، یعنی اس نے اس وقت وہ غیر مسلم تھے، گستاخی کی اور آپ نے ایک تھپڑ مارا، آپ نے اپنے بیٹوں کے خلاف تلوار اٹھائی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ افضل بشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے۔ باقی بھی صحابہ کرام کی آپ سیرت پڑھیں گے تو بالکل یہی ہے، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اولادوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، مال و دولت چھوڑ دی، برادریوں کو چھوڑ دیا۔ آپ غزوہ بدر کا حوال پڑھیں تو سارے کے سامنے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، ماں، والدین، والد، بھائی، بیٹے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے تلواریں اٹھائے ہوئے۔ تو یہی طریقہ اب جنگ میں ایک صحابی کو اتنا زخمی ہوتا ہے، تیر لگتے ہیں، زخمی ہوتا ہے، دشمن زخمی کرتے ہیں، لیکن وہ جان گھسیٹتے گھسیٹتے حضور کے قدموں میں آ کے جان دیتا ہے اور کہتا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب۔ کیا کمال کی بات ہے۔ اسی طرح حضرت
حضرت خبیب ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو قیدی بنایا گیا تو کفار مکہ نے ان کو جب باندھا اور سولی پہ لٹکانے لگے تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ کیسا ہوگا کہ تمہاری جگہ تمہارا نبی ہو، تم کیسے محسوس کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ جان دینا یا جان تو بہت بڑی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ میری جان کے بدلے میں میرے آقا کے مبارک پاؤں میں کانٹا بھی چبھے مجھے یہ بھی قبول نہیں۔ یعنی صحابہ کا اتنا بڑا بلند مقام تھا اور رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ اس قدر بلند ترین مقام پہ فائز تھے۔ تو بہرحال اس انگریز نے مسلمانوں کی اس سٹڈی کے بعد ایک فکر کو مسلمانوں کے اندر ڈیولپ کرنا شروع کر دیا، اور اسی زمن میں ہم دو شخصیات کا تذکرہ کر لیں گے، اعلیٰ حضرت گولڑوی اور حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، عنہما کے بارے میں۔ ایک یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ سوالات اٹھانا شروع کر دیا، حضور کی حیات پہ، حضور کے علم پہ، حضور کے اختیارات پہ۔ انہوں نے کئی ایسے مذہبی لوگ پیدا کر لیے مسلمانوں کے اندر سے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں یہ سوالات اٹھا دیے۔ اب مسلمانوں کے اندر پہلے ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیر بحث نہیں ہوتی تھی، لیکن اس فکر کے بعد اس پہ بھی بحث و تمیز شروع ہوگی اور نتیجہ تن فرقے بنتے گئے۔ ایک کام انہوں نے یہ کیا، اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ چونکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ عقیدہ اسلامی ہے، اور اس عقیدے سے جو ذرا بھی ہٹے گا وہ کفر پہ ہوگا، وہ اسلام پہ ہرگز نہیں ہوگا۔ انہوں نے عقیدہ ختم نبوت پہ ضرب لگائی، یعنی جیسے ہوتا ہے نا، مثلا آپ کہتے ہیں یار ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں فلاں بندہ ایسا ہے جو ایک فن میں ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، تو ظاہر سی بات ہے سارے لوگوں کی توجہ اسی کی طرف ہوگی کہ یار وہ والا کام اگر ہم نے کروانا ہے تو پھر ہم نے اسی شخص سے رابطہ کرنا ہوگا جو اس کا ماہر ہے۔ لیکن اب یہ ہوتا ہے کوئی اور دو چار لوگ آ جاتے ہیں، اس بندے کی تو اہمیت پھر ظاہر سی بات ہے محلے میں بڑی ہوئی ہوگی نا۔ اب اسی فن کے ماہر دو چار اور لوگ آ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی اہمیت تو کم ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے، جب یہ کہیں گے یار وہ بندہ بڑا ماہر ہے اپنے فن میں، تو لوگ کہیں گے اچھا جی کیا ہوا، وہ دو چار لوگ بھی تو اسی فن کے ماہر ہیں نا۔ مطلب اس کی شخصیت جو ہے اس میں ایک طرح سے اس کی وہ جو شخصیت کا ایک مقام ہے وہ ایک طرح سے مطلب گر جائے گا کہ یار اس فن کے اور بھی بہت سے ماہرین ہیں۔ اسی طرح انہوں نے جب یہ سوچا کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ کسی اور شخص کو نبی بنا کے پیش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے نبی ہیں تو یہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ تو فلہذا اس سے بھی حضور کی ذات ایک تو بحث کا مرکز بن جائے گی، اور دوسرا یہ کہ معاذ اللہ ان کے بقول اور ان کے نظریے کے مطابق اس میں کوئی تنقیص کا پہلو وہ سوچنے شروع ہو گئے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک شخص کو منتخب کیا، اس کا انتخاب کیا جو بنیادی طور پہ لکھاری اور منشی تھا، اور اس کا نام تھا مرزا غلام احمد۔ یہ جس کو غلام قادیانی بولتے ہیں، اس کو انہوں نے پروموٹ کیا، اس کو انہوں نے پوری سہولتیں دی، اور اس نے رفتہ 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 کرتے 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 نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا جی کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آپ کی نبوت سے مجھے بھی حصہ ملا ہے، فلہذا میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اب اس میں بہت سی اس نے خرافات لکھی، بہت ایسی چیزیں کہ جو مطلب ممبر پہ بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال اس نے وہ دعویٰ نبوت کر دیا۔ اب ان دو نظریات کا جو رد، جس کو رد بلیغ کہہ سکتے ہیں، وہ یوں تو ہر شخص نے اپنا اپنا حصہ ڈالا،
لیکن سب سے پہلا جو فتویٰ مرزا قادیانی کے خلاف آیا تھا وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک سلسلہ کے بزرگ تھے. انہوں نے مرزا قادیانی کے خلاف باقاعدہ رسالہ لکھا اور اس کو لکھا کہ اس کا یہ جو دعویٰ ہے یہ کفر کا دعویٰ ہے اور اس دعوے کو ماننے والا یا اس کے پیچھے چلنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. حالانکہ اس وقت مرزائی کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، مسجدوں میں آتے تھے، مسجدیں بناتے تھے باقاعدہ اپنی. یہ تو ان کو قانونی طور پہ کافر جو ہے وہ 7 ستمبر 1974 کو ڈکلیئر کیا گیا. پہلے لوگ سارے ان کو مسلمان سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ملت میں شمار کرتے تھے، لیکن اس وقت بھی اعلیٰ حضرت کے ہی سلسلے کے ایک بزرگ نے ان کے خلاف فتویٰ دیا. اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے خود رد قادیان میں ایک رسالہ لکھا اور پھر جن کا کل عرس ہو رہا ہے اعلیٰ حضرت گولوی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ نے علوم ظاہری اور باطنی دونوں سے نوازا تھا اور آپ یقیناً امت کے عظیم ترین پیشوا تھے. آپ پہ ساری امت پھر اکٹھی ہوئی نا، لوگ اکٹھے ہوئے، لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں، اس فتنے کو کیسے رد کریں، کیونکہ سارے حکومتی وسائل، ریاستی وسائل، مالی سارے کے سارے اس قادیانیوں کو حاصل تھے. مسلمان تو اس وقت محکوم تھے اور مجبور تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ساری ملت اکٹھی ہوئی، سارے مکاتب فکر اکٹھے ہوئے، علماء، زعماء سارے کے سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جو مسلمان ملت کے رہنما تھے انہوں نے اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا قائد کے طور پہ ان کو منتخب کیا اور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں مسلمانوں نے ختم نبوت کا وہ تحفظ کیا کہ جس کے نتیجے میں پھر 7 ستمبر 1974 میں ہمارے پاکستان کی قومی اسمبلی نے باقاعدہ طور پہ قرارداد منظور کی کہ قادیانی جو دائرہ جو کسی نبی کو کسی بھی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لہذا قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اس سے پہلے بہت بڑی تحریک چلی، اس کا میں گزشتہ جمعہ میں ہی تذکرہ کیا تھا، ختم نبوت کی تحریک کا، جس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے، ہزاروں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی اور کچھ لوگوں کو سزائے موت بھی ہوئی. تو اعلیٰ حضرت گولوی کا اور بڑے کارناموں میں سے ایک یہ بہت بڑا تجدیدی کارنامہ ہے جو آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے دیا. اسی طرح اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو انگریز کا وہ پیدا کردہ فتنہ تھا کہ جس فتنے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو زیر بحث بنا دیا. میں امت کی بہت بڑی ہستی جس کو سارے مکاتب فکر مانتے ہیں، کوئی ان پہ مطلب کسی کا ان پہ اختلاف نہیں ہے، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرماتے ہیں، آپ بھی 11ویں صدی میں گزرے، حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی 11ویں صدی میں گزرے ہجری میں. آپ فرماتے ہیں کہ 1000 سال تک امت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ اختلاف، یہاں تک ان کی بات آگے میں بات کر رہا ہوں، یہ اختلاف ان انگریز حکمرانوں نے مسلمانوں کے اندر مذہبی بظاہر مذہبی نظر آنے والے رہنماؤں کے ذریعے پروان چڑھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہدف بحث بنایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان مزید گروہ در گروہ میں بٹ گئے. لیکن اس دور میں بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کے اندر جذبہ عشق رسول کو اس طرح کوٹ کوٹ کے بھرا کہ آج تک مسلمانوں میں اس میں بجائے کمی کے روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
اور وہ جو ایک صحابہ کا جذبہ تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، یا رسول اللہ آپ کے نام پہ، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے نام پہ تو زنان مصر نے ہاتھوں کو کاٹا تھا، یا رسول اللہ آپ کے نام پہ تو عرب کے لوگ اپنی گردنیں کٹواتے ہیں، اور جذبہ وہ آج بھی چل رہا ہے۔ یہ غازی تنویر حسین، غازی ممتاز حسین قادری، وہ غازی عامر چیمہ، اور بڑے مزے کی بات ہے ایک کرکٹ کے کھلاڑی تھے ہالینڈ میں، وہ ہوتے ہیں پاکستانی ٹیم کا کھلاڑی تھا، جب سن 2018 میں وہ گستاخانہ خاکوں کا اعلان ہوا تھا، تو اس وقت اس نے اعلان کیا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پہ اس حملہ کرنے والے شخص کو جو قتل کرے گا میں اسے 3 ملین پاکستانی روپے دوں گا، 3 ملین پاکستانی روپے۔ اور اس کا پھر کیس چل گیا عدالت میں، ابھی کچھ دن پہلے اس کو سزا ہوئی ہے، 12 سال کی سزا سنائی ہے کرکٹ کا کھلاڑی، بالکل کلین شیو ہے بندہ، یعنی اس محبت کا تعلق یہ آپ کے ظاہری حلیے سے نہیں ہے، یہ دل سے تعلق ہے۔ اب اس کا دل آیا، حالانکہ وہ اس نے اپنا مستقبل ایک لحاظ سے دنیا کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے خراب کر دیا، لیکن اس نے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنا وہ مستقبل بنایا کہ آج ہم جیسے لوگ بھی اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم تو کیا، ہم تو خیر عام آدمی ہیں، بڑے بڑے فقہا اور سادات اور علماء اور شیخ الحدیث ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس منڈے واسطے یہی بڑی نجات ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اپنا اعلان کیا، لہذا اللہ اس کو نجات دے گا۔ یعنی کیا ہے یہ ایک دلی مطلب جذبہ ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو جذبہ پھونکا ملت کے اندر، مسلمانوں کے اندر، ان کے اس جملے نے مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ جو ہے نا وہ پیدا کر دیا۔ ذرا دروشی کو اچھا، تو اس جذبے نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو ایسا مسلمانوں کے اندر عام کر دیا۔ آج ایک عام، چاہے کوئی بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا، کوئی مطلب بظاہر لوگ اس کو بڑا عجیب سا سمجھتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے وہی بندہ حاضر ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو تیسری جو آج کی ہماری، چونکہ وقت ہمارا بہت کم رہ گیا ہے، تیسری جو شخصیت ہے وہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات ہے۔ آپ اس دوسرے 1000 سال کے مجدد ہیں، اور آپ کے تجدیدی کارناموں میں جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ ایک تو یہ کہ آپ نے تصوف کو یہ رسومات سے اور ہندوانہ طریقوں سے پاک کیا، اور دوسرا مسلمانوں کے اندر چونکہ ہندو معاشرے میں رہتے تھے بہت مطلب خرافات ہو رہی تھی اور بہت عجیب عجیب چیزیں ہو رہی تھی، تو اس لیے آپ نے یہ کیا کہ ان رسومات کو آپ نے ختم کیا۔ اور سب سے بڑی جو بات اس وقت آج کا تو لوگ ہر کوئی وزیر اعظم مرد آباد کہتا ہے، کوئی صدر مرد آباد کہتا ہے، اس وقت کسی حکمران کے خلاف بند کمرے میں بھی بات کرنا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا اور جان کا خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے اس وقت وہ جو اس وقت کے بادشاہوں کا رائج کردہ ایک غیر شرعی نظام تھا، آپ اس کے خلاف کھڑے ہوئے، آپ نے سلطان جائر کے آگے کلمہ حق کہا، اور آپ نے کہا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس وقت کے حکمرانوں نے لوگوں کو سجدہ تعظیمی کروانا شروع کر دیا تھا نا، وہ اکبر نے، بادشاہ جلال الدین اکبر نے ایک دین نیا نکالا، دین الہی، ہندو اور مسلمانوں کو ایک کر دیا نا اس نے، تو آپ نے سختی سے اس فکر کو رد کیا، اور آپ جب جہانگیر کے دربار میں آئے تو آپ نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، مجھے سجدہ کرو، آپ نے کہا سجدہ صرف اللہ کے آگے ہوگا۔ یعنی وہ جو حضرت امام، آج کا تو بڑی آسان ہے نا، ہم بھی بہت باتیں کرتے، اس وقت بہت مشکل تھی جب لوگ نظریں بادشاہوں سے ملاتے بھی نہیں تھے، یوں ہاتھ جھکا کے ایسے بات کرتے تھے، اجازت ہو تو عرض کروں جہاں پناہ،
جان کی امان پاؤں تو عرض کروں جہاں پناہ، یعنی اس طرح کی القاب کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا تو تلوار والا ساتھ کھڑا ہوتا تھا، ایک دم گردن اتار دیتا تھا۔ اس وقت حضرت امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور اسی لیے آپ کو اس دوسرے 1000 سال کے لیے مجدد کہتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ چونکہ گزشتہ سے اگلے جمعے کو میں نے جو آپ حضرات کے سامنے ایک بات رکھی تھی، حضرات خلفائے راشدین کی شان میں جو مسلسل گستاخیوں کا ایک اب سلسلہ در سلسلہ چل پڑا ہے، ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور حضور نے ان ہستیوں کو یہ کہا ہے کہ وہ مہدیین ہیں، وہ ہدایت پر ہیں، اللہ نے ان کو اپنی رضا کا مجدہ سنایا ہے۔ اور ان ہستیوں کے حوالے سے ہمارے اس مظفر آباد شہر کی بہت بڑی اپنے مکتبہ فکر کی ایک شخصیت نے جو کلمات کہے وہ میں نے آپ سے آپ کی خدمت میں کہی بھی تھی۔ ہم نے ایک قانون کا راستہ اپنایا، اس وقت 6 سے 7 درخواستیں FIR کے لیے وہاں پہ جمع ہیں، لیکن 2 ہفتوں سے زیادہ وقت گزر جانے کے باوجود ان پہ کوئی عمل نہیں ہوا۔ حکومت، انتظامیہ، ادارے وہ FIR درج کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو ہماری جتنی بھی تنظیمات ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، جماعت اسلامی والے ہوں، سب نے آج کے دن یہ اس ایک علامتی احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بھی آگاہ کریں، ہمارے اداروں کے یہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بہرحال میری تو کم از کم وہ اسٹیٹمنٹ وہاں پہنچتی ہے اداروں میں، تو ہم آپ سے بھی یہی عرض کرنا چاہتے ہیں، بھیا ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، کسی سے بھی لڑنا نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں۔ یہ آزاد کشمیر کا خطہ امن کا خطہ ہے، لیکن امن تب قائم ہوگا کہ قانون پہ عمل درآمد ہوگا۔ اگر قانون چھوٹے کے لیے اور ہو، بڑے کے لیے اور ہو، تو پھر آپ اس کی کیا، قانون کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ قانون کمزور پہ ایک دم جھپٹ پڑے اور طاقتور اس کو جوتی کی نوک پہ رکھے تو پھر کیا امن قائم ہوگا؟ اس لیے ہم اپنے اداروں سے بھی یہ کہتے ہیں، اپنی حکومت سے بھی یہ کہتے ہیں کہ خدا را قانون کو حرکت میں لائیں۔ ہمارا کوئی غیر قانونی مطالبہ نہیں ہے، باقاعدہ ضابطہ اخلاق موجود ہے، 295 ABC موجود ہے آئین پاکستان میں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، اس شخص کو گرفتار کیا جائے، اس پہ FIR کا اندراج کیا جائے۔ اگر اس پہ وہ کیس نہیں بنتا، صریحاً گستاخی ہے، اور ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ کوئی عام آدمی کسی اپنے برابر کے آدمی کو کہنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار دوستوں کے بارے میں کہے گئے، اور ہماری انتظامیہ اور حکومت غفلت سے کام لے رہی ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ انتظامیہ اور حکومت فوراً FIR درج کرے، مفتی کفایت نقوی کے خلاف باقاعدہ طور پہ کیس کا اندراج کرے، مقدمہ چلائے، مقدمے میں بری ہو جاتا ہے تو اس کی حکومت اور عدالت کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے اپنی آواز کو پہنچانا، اور اسی سلسلے میں نماز جمعہ کے فوراً بعد درود السلام ہم باہر پڑھیں گے، یہی مسجد کے باہر ہم کچھ دیر کے لیے اپنا احتجاج پرامن اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، تاکہ ہماری آواز ہمارے اداروں تک پہنچے، ہماری حکومت تک پہنچے، ہماری انتظامیہ تک پہنچے، اور ہماری پریس تک پہنچے۔ مجھے امید کیا یقین ہے کہ آپ سارے حضرات خلفائے کرام سے شدید محبت کرتے ہیں۔ مسافروں کو چھوڑ کے باقی جو یہاں حضرات مسافر حضرات نے جانا ہوتا ہے، باقی سارے حضرات سے میری گزارش ہے کچھ دیر کے لیے ہم درود السلام بھی باہر پڑھیں گے، نوافل بھی مختصر کر دیں، یہیں باہر ہم چند کچھ گھڑیوں کے لیے ہم مظاہرہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر درود السلام پڑھ کے یہ ہمارا یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبوب سے ساری نسبتوں کے حامل حضرات سے کامل وابستگی عطا فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ یہ میں سنتوں کے وقفے کے درمیان اس کی میں بات کرتا ہوں، یہ رکا ہے، تو آپ ابھی سنتیں پڑھ لیں آگے آ کے، پھر چونکہ سارے لوگ آ جاتے ہیں تو تھوڑا سا میں کوشش کروں گا اس پہ اندر کے بھائی کے بات ابھی سمجھ میں آ جائے پیچھے والے بات
رات سنتے پڑھے جیسے آگے اس کا بیٹھنا جائے گا سنتے پڑھ رہا ہوں آگے کر کے یہ ہمارے عزیز نے بہت ہی فکری اور بڑے اچھے طریقے بڑے ادب سے یہ سوال کیا میں ان کا بہت شکریہ اور بالکل میری طرف سے آپ کو پوری دعوت ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی سوال ہو آپ بنا جھجک کیا کریں کیونکہ مجھے ساتھی ملا جی کئی لوگ بڑھتے جتنا بڑا پوچھتے ہی نہیں انہوں نے گران سمجھے کر سکو تو میں آؤ نا پوچھتا ہے ماں ٹھیک ہے کہ آؤ ہوتا ہے نا آؤ نا کوئی بڑا ہے ماں کچھ ہر چیز پڑھ دو بالکل شیئر کر سکتے ہو پڑھ دو کچھ سکتے ہو لہذا بتایا ہے اب مل رہا ہے امام کو امام سمجھ ہے اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے واقعی امام کو امام سمجھ کے یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ کو برکتیں عطا فرمائے ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے یہ ہماری مسجد میں جب سے مدرسہ ہے قائم ہوا ہے تو جمعے کے دن لگتا ہے کہ اذان ہوتی ہے تو بچے باہر کے لاؤڈ اسپیکر پہ نعت اور تلاوت شروع کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ جمعے کی تیاری کر ہوتے ہیں مشغول میں ہوتے ہیں اور آپ نے اچھا کچھ لوگ مشغول میں ہوتے ہیں باہر جو ہے اس مطلب حالت میں نہیں ہوتے ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ وہ سنتے ہیں تو مطلب اس وقت پہ گناہ ہوتا ہے اس میں شریف طور پہ پہلی بات یہ ہے کہ آزان کا جواب دینا ضروری ہے اس شخص کے لیے کہ جو اس وقت واش روم میں نہ ہو یا کسی اور حالت میں نہ ہو جنابت وغیرہ اس طرح کا اسپیکر پہ تلاوت ہو رہی اس طرح کی چیز ہو رہی ہو حالانکہ یہ کوئی محمود یعنی اچھی بات نہیں ہے ہمارے اسپیکر پہ اس طرح کی کرنا لیکن اس تلاوت کا سننا باہر باتوں پہ لازم ہے کیونکہ باہر کی بات جو مصنوعی ہوتی ہے اصل عوام ہے اندر جو بغیر اسپیکر کی ہوتی ہے باہر کی عوام مصنوعی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ہی چونکہ تلاوت کا بھی ادب ہے تو نام کا بھی ایک ادب ہے اور لوگوں میں ایک مطلب یہ ہے نا غیر تحریری سی بات کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کرا گیا تو درود شریف پڑھو جب نام ہو تو محبت سے سنو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو تلاوت ہو تو ایک ادب کا ایک ذہن میں آتا ہے تو میں بالکل ہی عرض کروں گا کہ آئندہ سے ہمارے قاری صاحب یہاں بیٹھے اس کا بھی تشریف فرمایا ماشاءاللہ تو میں قاری صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آئندہ یہ جو اگر کارخانے کا سلسلہ ہے اس کا بچوں کا شوق ہوتا ہے نا تو یہ آپ کے ہی بچے کوئی مطلب ایسا نہیں ہے جن کا یہ شوق ہوتا ہے کہ اسی پڑھانا آپ چھوٹے چھوٹے دیکھو اسپیکر دبا کے استعمال کرتے ہیں تو میں تو ایسے سب آئیں گے کہ لاؤڈ اسپیکر کو غلط یوز کیا جائے نا اور کوئی ساتھی مجھ سے خاصے پہلے ناراض ہو کہ ہم نے یہ 8:30 کے بعد یہ سلسلہ بند میں رہ رہا تھا پہلے شروع کر دیجیے یہاں پہ تو میں پھر روک دیا تھا کہ یار نہیں اگر پڑھ کے اندر کے اسپیکر پڑھو اس طرح عید کے وقت میں جب اس کو کچھ لڑکے باہر پڑھ کے نکل اندر کے اسپیکر پہ پڑھاتا ہوں باہر میں نہیں تو بالکل میں یہی حضر ہوگا قاری صاحب ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی اچھے عالم بھی ہیں تو انشاءاللہ یہ آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا بلکہ جب پہلی اذان ہوگی تو بچے ضرور نماز پڑھیں دعوت ضرور کریں کہ ہم لوگ اس کی کوشش کریں باہر کا سوال نہیں ہوگا باہر کا صرف دھیان کے وقت نام ہوگا اور بس انشاءاللہ یہ انشاءاللہ ایسی کوئی بھی بات ہو آپ مجھے کہیں گے انشاءاللہ جائز اور شریف بات اگر کوئی ایسی بات ہے جس کو غلط مطلب ذہن میں کسی اس طرح کی وہ بھی میں انشاءاللہ اس کے لیے یہ ٹھیک میری بات